فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب علی کی بیٹی، تالیف ڈاکٹر علی قائمی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 29 پڑھیں گے، باب نمبر 12، صفحہ نمبر 327۔ ثانیہ زہرا کا احتجاج۔ سیدہ زینب عالیہ قتل گاہ کرب و بلا میں وارد ہوئیں، اپنے پیارے معصوم بھائی کے پارا پارا جسم میں بستر کے قریب بیٹھ گئیں، ایک مصیبت زدہ فرد کی مانند نوحہ گر ہوئیں، لیکن آپ کے احتجاج و نوحہ گری سے دیگر تمام عزاداروں کو درس مرثیہ گوئی ملا، ایسا درس مرثیہ جس میں حسین مظلوم کی عظمت و بلندی کردار کی ایک دنیا بیان ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ ایسے ماحول میں ہو رہا تھا جہاں آپ کے دشمن پوری طرح اس تمام مرثیہ نگاری کو سن رہے تھے۔ ارشاد ہو رہا تھا، میری جان تجھ پر فدا اے وہ کہ جو ریاض پیغمبر پر قربان ہوا، میری جان تجھ پر فدا جس کی ولادت سے فرشتگان پروردگار برکات کے متمنی ہوئے، میری جان تجھ پر فدا جسے پیاسا شہید کیا گیا، میری جان تجھ پر فدا جس کی ریش پاک سے خون ٹپک رہا ہے، میری جان تجھ پر فدا جس کا جسم پارا پارا و بے سر پڑا ہے، میری جان تجھ پر فدا کہ جس کے جسم کو برہنہ گرم خاک پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس احتجاج سے نالہ و اشک جس کے ساتھ جاری تھے، خود دشمن کے دل میں ایسا طوفان اٹھا کہ اس کے اکثر افراد روتے تھے، ان کے قلوب بے چین و منقلب ہو گئے۔ وہ اپنے فرائض سے جن میں اسیران اہل بیت کی روانگی بطرف کوفہ شامل تھی غافل ہو گئے۔ رقت و احساس ندامت کی امواج نے ان کے قلوب پر ہجوم کر لیا اور وہ لوگ اپنے عمل و ظلم و ستم سے خود ہی متنفر اور شرمسار ہونے لگے۔ کتاب کا حاشیہ ہے، ان دردناک واقعات کو تمام مورخین اور کتب مقاتل کے مؤلفین نے اپنے اپنے انداز میں تاریخی اعتبار سے بھی اور مرثیہ نگاری کے رنگ میں بھی تحریر کیا۔ حقیقت یہ کہ اتنی عظیم شخصیات پر مظالم کے ایسے پہاڑ کبھی کسی بدترین انسانی معاشرے میں بھی روا نہ رکھے گئے۔ قائرین خود اندازہ ظلم کر سکتے ہیں، بالخصوص جبکہ خود ظلم کرنے والے اپنی اس تمام سنگ دلی کے باوجود خود اپنے مظالم پر مظلوموں کی عظمت و کیفیت و کردار کے پیش نظر گریاں نظر آتے ہیں، اور جن پر ظلم ڈھا رہے ہیں ان کی اصلیت سے بھی واقف ہیں۔ ہم یہاں ایک بار پھر علامہ غیدری کی کتاب زینب کی طرف اپنے پڑھنے والوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ علامہ مذکور لکھتے ہیں، جب کاروان اسرا صحرائے کربلا سے چلنے لگا تو سیدہ زینب نے اپنے مظلوم بھائی کی لاش کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور اپنے ماجائے کا آخری دیدار اس حالت میں کیا کہ ہاتھوں میں رسیاں اور سر کے بال کھلے تھے اور پالانوں کے بغیر اونٹوں پر سوار ہو کر جا رہی تھیں۔ ثانیہ زہرا نے بھائی کو دیکھا کہ مظلوم کربلا کی لاش بغیر سر کے میدان میں پڑی ہے اور ظالموں نے امام مظلوم کے تن سے لباس بھی اتار لیا ہے اور بدن پر خونی خون ہے، تو علی کی بیٹی اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکیں اور آل محمد کی مظلومیت پر دھاڑے مار مار کر رونے لگیں۔ روتی ہوئی آنکھوں اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ رسول زادی نے کہا، غربت کا درد دل میں لیے جا رہے ہیں ہم، اور نصرت خدا کی سزا پا رہے ہیں ہم۔ یا رب میرے حسین کا لاشا ہے بے کفن، یوں بے گناہ خون میں نہلا رہے ہیں ہم۔ بچے یتیم تشنہ دہن ہیں رسول کے،
اور ظالموں سے تازیانے کھا رہے ہیں ہم۔ ہے ننگے سر رسول کی مظلوم بیٹیاں، اے موت تو ٹھہر کے ابھی آ رہے ہیں ہم۔ اے بے کفن شہیدو ہمارا سلام ہو، تم کو اکیلا چھوڑ کے اب جا رہے ہیں ہم۔ غدیری۔ اس کے بعد عقیلہ ہاشم نے مدینے کی طرف رخ کر کے اپنے جد بزرگوار رسول خدا سے مخاطب ہو کر کہا، نانا جان، یہ حسین جسے آپ اپنی آغوش محبت میں بیٹھا کر اپنی عنایت و شفقت سے نوازتے تھے اور اسے سینے سے لگا کر اس کی پاکیزہ جبین کے بوسے لیتے تھے، آج بے گور و کفن صحرائے کربلا پر اس حال میں کہ اشقیاء نے اس کے مقدس بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں اور اس کی گردن پر چھری چلا کر اسے تن سے جدا کر دیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ نیزوں اور تیروں سے اس کا سینہ چھلنی کر ڈالا ہے اور اس کے مقدس سر کو نہایت بے دردی کے ساتھ کاٹ کر نیزے پر سوار کر دیا ہے۔ اس پر بھی ظالموں کے دلوں کو تسکین نہیں ہوئی، چنانچہ ان ستم پرور افراد اور بدنام خاندانوں کے پروردہ لوگوں نے مظلوم کربلا کے نازنین بدن کو گھوڑوں کے سوموں کے نیچے پامال کر دیا ہے۔ نانا جان، ہم آپ کے اہل بیت و اولاد آج دیار غربت میں بے سہارا ہیں اور کافر و فاسق لوگوں کے ہاتھوں اسیر ہو کر اپنے عزیزوں کو صحرائے کربلا میں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ نانا جان، ہماری غربت و مظلومیت اور اسارت پر گواہ رہنا۔ کتاب الطراز المذہب صفحہ نمبر 174، کتاب زینب صفحہ نمبر 225 اور 226۔ ہم مندرجہ بالا سطور میں عرض کر چکے کہ واقعہ کربلا کے مختلف مراحل کو ہر مورخ و مؤلف نے اپنے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، تاہم نفس مضمون ایک ہونا واقعے کی صداقت کی دلیل ہے۔ اہل بیت اعظام کی کربلا سے روانگی کو عائشہ بنت الشاطی مصری نے اپنے الفاظ میں تحریر کیا، جن میں ان مظلوموں کی کربلا سے روانگی اور کوفے میں داخلہ دونوں کا ذکر شامل ہے۔ ابن زیاد کے لشکر کے سپاہی شہیدوں کے سروں کو فخر و مباحات کے ساتھ کوفہ اس وقت لے کر پہنچے جب رات ہو گئی تھی اور پسرے زیاد کے محل کا دروازہ بند تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو امام شہید کا سر لیے ہوئے تھا، اس کو اپنے گھر لے گیا اور ایک گوشے میں رکھ دیا اور اپنی زوجہ سے کہا، تیرے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں، یہ حسین کا سر ہے جو تیرے گھر میں ہے۔ زوجہ لرز کر چلائی، توف ہے تیرے اوپر، آدمی تو سونا اور چاندی لاتے ہیں اور تو دختر پیغمبر کے فرزند کا سر لے کر آیا ہے۔ خدا کی قسم میں تیرے ساتھ اس گھر میں ہرگز نہ رہوں گی۔ اس کے بعد وہ گھر سے چلی گئی۔ کوفہ جاتے وقت قافلے کو قتل گاہ سے لے گئے۔ جب زینب نے شہیدوں کے خاک و خون میں آلودہ لاشیں زمین پر پڑے دیکھے تو یہ فریاد کی، اے محمد، آسمان کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، یہ حسین ہے جو خون میں آلودہ گرم ریت پر پڑے ہوئے ہیں اور ان کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہیں، اور یہ آپ کی بیٹیاں ہیں جو اسیر ہو کر جا رہی ہیں۔ اے محمد، یہ آپ کی ذریت ہے جو قتل کر کے زمین پر ڈال دی گئی ہے اور ہوائیں گرد و غبار ان پر ڈال رہی ہیں۔ زینب کی اس فریاد پر قافلے کی تمام عورتیں رونے لگیں اور ہر دوست و دشمن آنسو بہانے لگا۔ کتاب کربلا کی شیر دل خاتون صفحہ نمبر 218-219، مطبوعہ امامیہ مشن لاہور۔ سید ریاض علی ریاض لکھتے ہیں، ناسخ التواریخ کے مطابق حضرت سید سجاد فرماتے ہیں کہ باپ اور اعضاء کو شہید اور خون میں لتھڑا ہوا اور ماں بہنوں کو اسیر دیکھ کر میرا سینہ تنگی کرنے لگا اور قریب تھا کہ روح پرواز کر جائے کہ پھوپھی زینب نے دیکھا اور فرمایا کہ اے میرے بزرگوں کی یادگار، تجھے کس حالت میں دیکھ رہی ہوں، کیا تیرا ارادہ ہے کہ دنیا سے گزر جائے؟ حضرت سجاد نے فرمایا، اے پھوپھی، کیوں کر میری یہ حالت نہ ہو کہ میرے سب اعزاء مارے گئے اور وہ برہنہ تن اور بے کفن پڑے ہیں۔ فرمایا، قسم خدا کی، تیرے بزرگوں سے اس کا عہد لیا گیا تھا۔ کتاب شہید اعظم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 218۔ جناب سید العلماء مرحوم لکھتے ہیں،
11 محرم کی صبح کو جب پسماندگان حسین قیدی بنائے جا چکے اور لوٹا ہوا قافلہ کوفے کی طرف روانہ کیے گیا تو قتل گاہ سے ہو کر گزرا، جہاں افواج یزید کے مقتولین کو دفن کیے جانے کے بعد بھی شہدائے راہ خدا کی لاشیں بے غسل و بے کفن خاک و خون میں آلودہ چھوڑ دی گئی تھیں۔ اس جگر خراش منظر سے بیمار و ناتواں علی بن الحسین کا وہ عالم ہوا کہ جسے دیکھ کر جناب زینب بےتاب ہو گئیں، اور جب مصیبت زدوں کا قافلہ مقتل شہداء میں پہنچا تو ان سے ان کی پھوپھی نے بےتاب ہو کر دریافت کیا، اے یادگار رفتگان، یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ روح تمہارے جسم سے پرواز کیا چاہتی ہے؟ بھتیجے نے جواب دیا، اے پھوپھی، اس منظر کو دیکھ کر کس طرح برداشت کروں کہ میرے پدر بزرگوار اور چچا اور میرے بھائی غرض کے تمام عزیز و اقارب کو دیکھ رہا ہوں کہ سب کے سب اس میدان میں اپنے خون میں نہائے بے کفن و دفن پڑے ہیں، اور کوئی ان کا نگران ہے نہ پرساں۔ اس نازک موقع پر ثانیہ زہرا ہی کا کام تھا کہ انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کو تسلی اور دلاسا دیا۔ کتاب شہید انسانیت، صفحہ نمبر 559 اور 560۔ اس کے ساتھ یہاں پہ حاشیہ اختتام کو پہنچا۔ کتاب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 329، باب نمبر 12، کوفے میں داخلہ۔ دشمن ذلیل کوفے میں داخلہ اہل بیت کا منتظر تھا۔ شہر کے لوگ تعطیل کی کیفیت میں تماشے کی غرض سے گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ طبل و باجوں کے ذریعے دشمن کی فوج اسیران اہل بیت کی آمد اور اپنی فتح کی خبر دے رہی تھی۔ سرہائے شہداء نوکھائے نیزہ پر دور سے نظر آنے لگے۔ اکثر لوگ فرتے انصبات سے شور کر رہے تھے۔ عورتوں کے ہجوم اپنی گھروں کی چھتوں پر تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھیں، اور خوشی و انصبات میں اپنی جگہ آرام سے بیٹھتی نہ تھیں۔ ان میں بعض ایسی سنگدل بھی تھیں کہ چھتوں کے اوپر سے سرہائے شہداء اور اسیروں کو پتھر بھی مار رہی تھیں۔ ثانیہ زہرا کا کجاوا اس ہجوم کے وسط میں پہنچا۔ آپ نے ہجوم کی طرف اپنی انگشت مبارک سے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جائیں۔ لوگ نہ چاہتے ہوئے بے ارادہ خاموش ہوئے۔ زینب عالیہ نے اپنی پرشکوہ گفتگو کا آغاز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد شہزادی نے اپنے جد بزرگوار پر درود بھیجا تو لوگوں کے کان خود بخود اس طرف متوجہ ہو گئے۔ خطاب شروع ہوتے ہی ثانیہ زہرا کا مقام سابقہ اور حکومت امیر المومنین علیہ السلام لوگوں کے اذہان میں ابھر آئے۔ لوگوں کی یہ حالت ہوئی گویا ابھی بھی خواب غفلت سے بیدار ہوئے ہیں۔ شدت گریہ کا اثر یہاں تک پہنچا کہ لوگ سروں کو پیٹنے لگے اور عورتوں میں شور نالہ و شیون بلند ہونے لگا۔ جب یہ شور گریہ و شیون بہت بلند ہوا تو شہزادی نے فرمایا، خوب رو کہ تم اسی کے مستحق ہو، بہت زیادہ رو اور کم ہنسو۔ آپ کی اس خطابت نے کوفیوں کے قلوب کو اس قدر گرمایا کہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا کوفے میں قیامت برپا ہے۔ حتیٰ کہ امام سجاد علیہ السلام نے اپنی پھوپھی زینب عالیہ سے گزارش کی کہ سکون حاصل کریں، مبادا کے طوفان انقلاب اگرچہ مستقل نہ سہی سر نہ اٹھا لے، کیونکہ ایسا ہوا تو مصلحت سید الشہداء علیہ السلام کے مطابق نہ ہوگا۔ طوفان رقت۔ ثانیہ زہرا کے اس خطاب نے ذلیل دشمن کو پریشان و وحشت زدہ کر دیا۔ آپ کو خاموش کرنے کی غرض سے وہ نیزہ جس پر امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس تھا آپ کے بالکل قریب لے آئے۔ جو ہی زینب عالیہ کی نظر امام کے مسر مبارک پر پڑی، آپ اپنے کلام کو روک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ آپ نے اپنی گفتگو کو اشعار کے قالب میں ڈھال کر اس سر مقدس کو ایسے لہجے میں مخاطب فرمایا کہ اس سے لوگوں میں طوفان گریہ و آہ و اشک اور زیادہ ہو گیا۔ دشمن نہ صرف یہ کہ اس حربے سے اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا بلکہ اسے پہلے سے زیادہ نقصان و خطرے کا سامنا ہوا۔ شہزادی کی گفتگو کا ایک حصہ ہم نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اے میرے ہلال، اے میری پہلی شب کے چاند، تیرا خاک و خون میں بھرا ہوا چہرہ گہنا گیا ہے۔ اے میرے ثمر دل، تو کتنی جلدی غروب ہو گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ تجھ پر یہ سب گزر جائے گا۔
یہ سب مصیبت تیرا مقدر ہوگی اور تجھ پر ختم ہو کر رہے گی۔ میرے بھیا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں کہنا کہ ان کے چھوٹے فرزند کی کیفیت سے شدت غم کا عالم یہ ہے کہ کلیجہ پانی پانی ہوا جا رہا ہے اور دل جسم سے باہر آنے کو ہے۔ پیارے بھیا، تو وہی تو ہے کہ ہمیشہ میری طرف دل مہربان رکھتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ میری طرف اس قدر سخت و شدت کا برتاؤ ہے؟ یہ نالۂ جانکر سن کر لوگ زار و قطار روتے تھے۔ یہی وہ باتیں تھیں جو قلوب میں لرزہ پیدا کر رہی تھیں، نگاہوں کو ان کی طرف متوجہ کر رہی تھیں اور لوگوں کے قلوب کو منقلب کر رہی تھیں۔ لوگ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ جو کچھ وہ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا جو کچھ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس میں کس طرح تناسب قائم کریں، سوائے اس کے کہ اپنے کیے پر اشک ندامت بہا رہے تھے اور نہ جانتے تھے کہ کیا کریں۔ دربار یزید ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے شام اور دربار یزید میں اپنے اسی سخن عمل کی شدت سے ذلیل دشمن پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، لوگوں کو خوف بے غفلت سے بیدار کیا، اپنے خطاب کی تیزی اور چبھن سے سننے والوں میں بیداری و بے چینی پیدا کر دی، لوگوں کے قلوب و اذہان کو سوز و دردناک احساسات سے ہلا ڈالا اور شام والوں کے لیے شرمندگی اور ندامت کا طوفان پیدا کر دیا۔ ثانیہ زہرا نے یزید لعین کو مخاطب کر کے فرمایا، اے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا فرزند رسول کے ساتھ یہ سلوک ان کی عاطفت کے عوض مبنی بر عدل و انصاف ہے؟ یہ اشارت ہے اس حقیقت کی طرف کہ ایک حاکم پر اگر وہ مسلمان ہے تو واجب و لازم ہے کہ خود اپنے بارے میں اور دشمن کے بارے میں بھی عدل و انصاف کو پس پشت نہ ڈالے، نہ اسے نظر انداز کرے، جبکہ تو نے ایسا نہیں کیا بلکہ اصول عدل کو پامال کیا ہے۔ پھر فرماتی ہیں، تو نے اپنی بیوی اور خاندان کی عورتوں کو تو پردے میں جگہ دے رکھی ہے اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو بے پردہ منظر عام پر لا رکھا ہے۔ ثانیہ زہرا کی اس گفتگو نے اس دشمن دین کو پریشان کر دیا اور عام سننے والے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک اور موقع ایسا ہی پیدا ہوا جب یزید ملعون نے غصے میں آ کر اور تکبر اقتدار میں مخمور ہو کر لبھائے سید الشہداء علیہ السلام کو چھڑی سے مضروب کیا۔ اس منظر نے ایک تحریک رقت آمیز برپا کی اور ہر دیکھنے والے فرد نے اپنے اپنے گوشے میں سر کو بلند کیا۔ یزید ملعون کو اس عمل پر لعن طعن کی کہ اے یزید، ان لبوں پر چوب زنی مت کر، کم از کم سید الشہداء علیہ السلام کی خواتین اور بیٹیوں کے سامنے تو ایسا نہ کر کہ اس موقع پر دربار یزید میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ نمبر 3، اسوہ ثانیہ زہرا کے اثرات۔ آخر کار ثانیہ زہرا کے اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی موقع شناسی اور رقت انگیزی نے ایک ہیجان عظیم پیدا کر دیا جس کے اثرات نے یزید کے کاغ اقتدار میں لرزہ پیدا کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یزید کی موت کے بعد نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس کا بیٹا معاویہ ثانی اپنے باپ کی جانشینی کے لیے بھی آمادہ نہ ہوا اور تھوڑے عرصے بعد ہی اس نے اپنے آپ کو کاروبار حکومت سے الگ کر لیا۔ غرض کہ جو متاع حیات زینب عالیہ نے کوفہ و دمشق میں لوگوں کی نظروں کے سامنے رکھی، اس کی طرف لاتعداد قلوب کھنچے چلے آئے اور طرف داران مظلومیت اہل بیت بیش از پیش بڑھنے لگی۔ اس کے برعکس بنی امیہ کی شہرت و عظمت دن بدن گہناتی گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ حکومتیں خود اپنے مقام پر افراد بنی امیہ کو فاسد اور ناقابل برداشت جاننے لگیں۔ ہم آئندہ مباحث میں ان حالات پر مکمل طور پر روشنی ڈالیں گے۔ صفحہ نمبر 334، اقتدار میں لرزہ۔ ثانیہ زہرا نے کوفے میں جو خطبات کی وہ اس قدر مستحکم و عظیم تھی کہ کوفے کے طول و عرض میں ان خطابات کی صدائے بازگشت سنائی دینے لگی۔ آپ کو 10 روز سے زیادہ کوفے میں نہ رہنے دیا گیا یا ارباب اقتدار نے نہ چاہا کہ آپ اس سے زیادہ کوفے میں قیام کریں، کیونکہ کوفے میں زینب عالیہ کا وجود حکومت کے لیے شدید طور پر نقصان دہ تھا۔ تاہم اس مختصر قیام نے بھی پورے عراق و عرب کو بلکہ عجم کے بعض علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
معلوم ہوتا ہے یہاں مؤلف کتاب اشتباہ کا شکار ہوئے کیونکہ کوفے میں قیام اہل بیت کافی طویل معلوم ہوتا ہے۔ ابن زیاد نے اسیران اہل بیت کے بارے میں یزید سے احکامات حاصل کیے تھے۔ چونکہ اس زمانے میں ذرائع سفر و مواصلات بہت سست رفتار تھے، اس لیے کسی طرح ممکن معلوم نہیں ہوتا کہ کوفے کے قید خانے میں ذریت رسول خدا کا قیام صرف 10 دن رہا ہو۔ مترجم: تھوڑی مدت نہ گزری تھی کہ یہ امواج طوفان خیز حجاز و یثرب میں پھیل گیا اور وہاں سے حکومت روم تک پہنچی، کیونکہ ان تمام حکومتوں کے نمائندگان کوفہ و دمشق میں موجود تھے، جہاں وہ ان تمام حالات سے مطلع ہو چکے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ارکان حکومت لرزہ براندام ہو گئے، ان کی طاقت و قوت میں زلزلے آنے لگے، زمین کربلا کے سرداروں جنگجو جفاکاروں کے لیے تنگ ہونے لگے اور معاشرے میں ان کی موجودگی ناقابل برداشت ہو گئی۔ اب قاتلان حسین میں جرأت باقی نہ تھی کہ وہ مجمع عالم کے سامنے آتے۔ ان میں شمر و ابن سعد و ابن زیاد و حرملہ و خولی وغیرہ جیسے شفاق ترین تنگیوں اور سخت ترین حصار میں قابو میں آ گئے۔ ہم آئندہ دیکھیں گے یہ سب کے سب اپنے اعمال کی سزا کو پہنچے اور ذلت و بے عزتی سے مار ڈالے گئے۔ اختلال دشمن: ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دشمن نے شاید ابتدا میں ثانیہ زہرا کے جذبہ جہاد و احتجاج کو کمزور و غیر اہم جانا، اسی لیے شاید اس نے مخدومہ کو احتجاج سے نہ روکا اور نہ ان کے طریقہ کار پر مزاحم ہوا۔ یہ بھی ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی عنایتی تھی کہ دشمنوں نے متواتر خاندان رسول اکرم کو معاذ اللہ جاہل و بے عقل قرار دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن نے خود انہیں مواقع فراہم کیے، جس کے باعث زینب عالیہ کے تعصب انگیز خطابات اور آپ کے کلام کو اثرات کا میدان وسیع سے وسیع تر ملتا گیا۔ حقیقت یہ کہ مخدومہ عالم زبان علی میں گفتگو کرتی اور سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے لہجے میں احتجاج کرتی رہیں۔ آپ کی تمام گفتگو رضائے پروردگار کی خاطر تھی، اسی لیے اس کا اثر و نفوذ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے پیدا ہو رہا تھا۔ ثانیہ زہرا کا طریقہ کار آہستہ آہستہ دشمن پر خوف و وحشت طاری کرتا گیا، یہاں تک کہ لشکر یزید کے سرداران و سالار اپنے مقام پر کوشش کرنے لگے کہ انہیں اپنے دائرۂ کار سے دور رکھیں تاکہ ان کی متکبر اور مغرور شخصیات آپ کے خطبات کی زد سے بچی رہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو شام کی طرف روانہ کرتے ہوئے شہر کوفہ کے دروازے پر آپ کو دیکھ کر ابن زیاد ملعون نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ یزید کے بارے میں بھی ہمارا یہی خیال ہے۔ تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا کہ اس نے ابن زیاد ملعون پر لعنت بھیجی اور مزید ہوا کہ اہل بیت رسول خدا مدینے واپس چلے جائیں۔ یزید نے یہ حکم بھی دیا کہ اس کے اپنے دربار میں 3 روز تک عزاداری برپا کی جائے۔ یہ حکم اس لیے ہرگز نہ تھا کہ عزاداری حسین صرف اور صرف اس کے دربار تک ہی محدود رہے اور اہل بیت کی تقاریر و مرثیہ خوانی کے اثرات دور پھیلنے کے بجائے محدود ہو کر رہ جائیں۔ ایک حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ اہل بیت کے یزید کے دربار میں داخلے کے بعد نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ یزید کو اپنے محدود و حرم کی 4 دیواری میں بھی سکون میسر نہ تھا۔ اس کی بیوی نے بھی اسے نشانہ شماتت بنا دیا۔ یہی کیفیت ابن زیاد کی اس کی ماں کی طرف سے تھی، جو ہر وقت مستقل طور پر اس کو سرزنش کرتی تھی۔ واقعہ کربلا میں شریک بعض ظالموں کی بیویاں انہیں اپنے بستر کے قریب نہ آنے دیتی تھیں۔ یہ واقعات ان کی آنکھیں کھول رہے تھے اور ان ستم گروں کے لیے وحشت کا باعث بنے ہوئے تھے۔ تشہیر اہل بیت کے فرمان کا حشر: سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا کوفے میں احتجاج بہت سے سالاران لشکر کے لیے بہت زیادہ سبق آموز تھا۔ شہزادی کی کوفہ و دمشق میں موجودگی ان کے لیے اس قدر تلخ تجربہ کا باعث بنی اور ان کے لیے اتنی بڑی مصیبت ثابت ہوئی کہ اب وہ یہ نہ جانتے تھے کہ اہل بیت رسول کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ مصیبت یہ تھی کہ کوفے میں ورود سے پہلے ہی تمام افراد خانوادہ رسول کو اگر تہ تیغ ہی کر ڈالتے تو نہ جانتے تھے کہ عوام الناس کو کیا جواب دیں گے، جبکہ انہیں زندہ رہنے دینا کانٹوں کی طرح ان کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا۔
اس زمانے میں صرف گھوڑے اور اونٹ ہی ذرائع آمد و رفت کے طور پر استعمال ہوا کرتے تھے، اس لیے وہ ظالم مجبور تھے کہ انہیں سست رفتار ذرائع سے اسیران اہل بیت کو ایک شہر سے دوسرے شہر پھراتے ہوئے شام تک پہنچائیں۔ اگر دور حاضر کی طرح ہوائی جہازوں جیسے تیز رفتار ذرائع نقل و حرکت میسر ہوتے تو ان کے لیے اس تشہیر کی نسبت یقیناً یہ بہتر ہوتا کہ ان تیز رفتار ذرائع کو ہی استعمال کرتے ہوئے ہمارے خیال کے مطابق بہت تیز رفتاری سے انہیں دمشق اور پھر وہاں سے مدینہ پہنچا دیتے۔ اسیران اہل بیت کی آمد و روانگی سے پہلے ہی بہت سے شہروں میں حکومت کے احکام پہنچ چکے تھے کہ حکومت چاہتی ہے کہ خاندان رسالت کو زیادہ سے زیادہ رسوا کیا جائے۔ اسیران کی زیادہ سے زیادہ شہروں اور قصبہ جات میں نمائش کر کے اپنی طاقت و اقتدار کا لوگوں کے دلوں پر سکہ بیٹھایا جائے، لیکن اب وہ اس قدر پریشان اور سراسامہ تھے کہ بعض مواقع سے تو اسیروں کو رات کے وقت سفر کرانے پر مجبور تھے تاکہ لوگوں کی نظریں انہیں دیکھ نہ پائیں۔ بصورت دیگر ایسا بھی ہوتا کہ انہیں غیر معروف راہوں سے لے جاتے تاکہ وہ عوام الناس کی توجہ کا باعث نہ بن پائیں۔ انقلاب فکر۔ سید الشہداء علیہ السلام ایک منظم طریقہ کار رکھتے تھے، اس کے ساتھ ہی زینب عالیہ نے قیام حسینی کو دوام مہیا کرنے کا عزم کر رکھا تھا۔ اس کے پس پردہ ایک انقلاب فکر اور پس منظر میں ایسی سیاسی تحریک کار فرما تھا جو ثابت کر رہا تھا کہ زمانے کے حکمران لیاقت حکمرانی نہ رکھتے تھے۔ اس حقیقت کے باوجود ثانیہ زہرا کے خطبات نے سیل اشک رواں کر دیے، لوگوں کے سینوں سے آہ نالہ بلند ہونے لگے، عورتیں وفور اشک و آہ سے گری پڑتی تھیں۔ زینب عالیہ نے ان کی اس حالت کو اور زیادہ پریشان کر دیا، ان کے گریہ ندامت کو اور زیادہ بھڑکا دیا۔ شہزادی نے کوفے کے بازار میں انہیں اس طرح مخاطب فرمایا: اے اہل کوفہ، تمہارے مرد ہمیں قتل کر رہے ہیں اور تمہاری عورتیں ہم پر گریہ کناں ہیں۔ ہمارے اور تمہارے درمیان حکم کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ قضا و دھاوری کے دن یعنی بروز قیامت ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ لوگوں کے قلوب میں موج انقلاب اٹھنے لگی، پوچھتے تھے کہ اصل ماجرا کیا ہے اور یہ قتل و غارت کیوں واقع ہوئی۔ ایسا موقع پیدا ہو گیا کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اقدام کریں، حتیٰ کہ ایسا ہیجان پیدا ہوا کہ بعض لوگوں نے اپنے تجزیہ نفس کا مصمم ارادہ کیا اور بعض لوگ انتقام لینے پر آمادہ ہو گئے۔ گروہ توابین۔ کتاب کا حاشیہ ہے: شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد اہل بیت رسول اکرم پر ابن زیاد کی فوج نے جو مظالم ڈھائے اور جس طرح انہیں اسیر کر کے کوفے لے جایا گیا، اس کو سب مورخین نے اپنے اپنے انداز میں تحریر کیا ہے۔ صرف الفاظ مختلف ہیں، تاہم ان کا مطالعہ واقعات کی یکسانیت کو ثابت کرتا ہے۔ ہم یہاں تمام واقعات کو چھوڑ کر ذریت رسول کے کوفے میں داخلے کے واقعات پیش کریں گے، جن سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے گی کہ یہ اسیر کس نوعیت کے مالک تھے اور انہی کے نانا رسول خدا کی امت ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہی تھی۔ علامہ ڈاکٹر مجتبیٰ حسن کامون پوری اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں: ابن سعد نے کربلا سے کوفہ اہل حرم کو پامال و تباہ روانہ کر دیا۔ حکومت کی طرف سے کوفہ اور دارالامارہ کی آرائش کی گئی تھی۔ اس آرائش کے ذکر میں مولانا سلامت اللہ صاحب لکھتے ہیں: نقاروں کی فلک شگاف آوازوں کے ساتھ رسول اسلام کی قیدی ذریت کا قافلہ شہر میں داخل ہوا۔ آگے آگے لٹیروں، آگے آگے نیزوں پر شہیدوں کے سر تھے، سروں کے پیچھے رسن بستہ اسیر اونٹوں پر سوار تھے۔ عرصے کے بعد زینب کبریٰ کوفے میں آئی تھیں۔ تماشائی عورتوں میں وہ بھی رہی ہوں گی جو عہد خلافت امیر المومنین علیہ السلام میں دختر امیر المومنین سے ملنے آتی ہوں گی، لیکن تاریخ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا جس نے ثانیہ زہرا کو پہچان لیا ہو۔ بعض عورتوں نے ان کی حالت زار اور چہروں کی شرافت و نجابت دیکھ کر پوچھا بھی کہ تم کس خاندان کے قیدی ہو؟ مقدرات عصمت و طہارت نے جواب دیا کہ ہم آل محمد کے قیدی ہیں۔
تاریخ نے کوفے کی عورتوں کا ذکر کیا ہے، وہ اس ہولناک منظر کے نظارے کی تاب نہ لا سکیں اور بے ساختہ رونے لگیں۔ بشیر بن حزم اسدی نے، جو اس منظر سے کافی متاثر تھا، اپنے جذبات ان تقریروں کا متن اور ان کے اثرات کے متعلق اپنے تاثرات تاریخ کے سپرد کیے ہیں۔ بشیر ثانیہ زہرا کی تقریر سے اتنا شدت سے متاثر ہوا کہ ان کی تقریر کا متن بیان کرنے سے پہلے اپنے تاثر کا اظہار کرتے ہیں کہ میں نے پردہ نشینوں میں اس سے پہلے ایسی طلاقت نہیں دیکھی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اپنے باپ علی کی زبان سے بول رہی ہیں۔ بشیر کہتا ہے کہ آپ نے مجمع کو اشارے سے کہا کہ چپ ہو جاؤ۔ فوراً ایسی خاموشی چھا گئی کہ سانس کی آہٹ بھی نہیں ملتی تھی۔ رضاکار شریعت الحسین نمبر 61 صفحہ نمبر 29 تا 31۔ سید اولاد حیدر فوق بالگرامی اہل بیت کے کوفے میں داخلے کے متعلق لکھتے ہیں، جب عبید اللہ ابن زیاد کو اسیران اہل بیت کی آمد معلوم ہوئی تو اس نے تمام شہر میں منادی کروا دی کہ کوئی شخص مسلح ہو کر گھر سے باہر نہ نکلے اور کسی قسم کا ہتھیار اپنے ساتھ نہ رکھے۔ اس کے علاوہ 10,000 فوج کو تمام شہر کی گلیوں اور ناکوں پر معین کر دیا کہ شیعان علی علیہ السلام اور دوستداران اہل بیت کسی قسم کا تعرض نہ کریں۔ شہر کے ضروری انتظام کے بعد اس نے قصر دارالامارہ کو بھی خوب آراستہ و پیراستہ کیا۔ قدرت خدا کی جشن قتل حسین کا۔ دوسرے دن صبح کو عمر سعد اپنی ہمراہی فوج کے ساتھ بڑے تذک و احتشام سے شہر میں داخل ہوا۔ داخلہ اہل بیت علیہ السلام کی خبر پا کر چاروں طرف سے کوفہ کے بے غیرت نامردوں کا وہ ہجوم ہوا کہ حفیظ و الامان، دوست و دشمن سب ذریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر ہائے ہائے کر کے رونے لگے اور سب کے سب اپنے کیے پر پچھتانے لگے۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے ان کو اس حالت میں دیکھ کر فرمایا، اے لوگو جب تم میرے حال پہ روتے ہو اور نوحہ کرتے ہو تو بتلاؤ کہ ہمارا قتل کرنے والا کون ہے؟ سہل شہرورزی کا بیان ہے کہ میں نے اسیران اہل بیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کو اسیران تر کو دیلم کی طرح لیے جاتے۔ چاروں طرف سے تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ کوٹھوں پر سے عورتیں ان کی عبرت خیز حالتوں کا نظارہ کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، تم لوگ کس قوم کے اسیر ہو؟ ہم لوگ اسیران آل محمد ہیں۔ بشیر بن حزم کا بیان ہے کہ ان تماشائیوں کو مخاطب کر کے جناب زہرا نے اس خطبے کا آغاز فرمایا۔ کتاب صحیفۃ العابدین صفحہ نمبر 12۔ صحیفہ کاملہ کے مصنف و مترجم سید قائم رضا نسیم امروہی اپنی کتاب زبور آل محمد مطبوعہ شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور اس طرح کوفے میں داخلہ اہل بیت کو بیان فرماتے ہیں۔ شیخ مفید نے ارشاد میں اور طبری نے اپنی تاریخ میں نیز دیگر اہل مقاتل نے بالاتفاق اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ خزیمہ اسدی کہتے ہیں کہ میں اتفاق سے اسی روز کوفے میں وارد ہوا جبکہ علی بن حسین اور ان کے ساتھ اہل بیت رسالت کے قیدیوں کا قافلہ کوفے میں داخل ہو رہا تھا۔ ابن زیاد کے حکم سے شہر کو نواسہ رسول کے قتل کی خوشی میں سجایا گیا تھا۔ بازاروں میں تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ کوفے کے کوتوال عمرو بن حریث کو حکم ملا تھا کہ وہ 1000 سوار اور پیادے لے کر بازاروں میں گشت کرے اور جسے اہل بیت کا ہمدرد پائے اس کی گردن اڑا دے۔ لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایک باغی نے خلیفہ وقت پر خروج کیا تھا، اسے قتل کر دیا گیا اور اس کا خاندان میدان جنگ سے گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے۔ تمام لوگ قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے جا بجا ہجوم کیے ہوئے تھے۔ عورتیں اپنے بچوں کو لے کر ہجوم میں پس جانے کے خیال سے کوٹھوں پر چڑھ گئی تھیں۔ جب رسول زادیوں کا تباہ حال قافلہ کوفے کے بازاروں سے گزرا اور لوگوں نے شہیدوں کے سروں کو نیزوں کی نوک پر اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے 12 بچوں کی گردنوں کو ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے اور سر برہنہ بیویوں کو بال بکھرائے بے کجاوا اونٹوں پر سوار دیکھا تو لوگ بے ساختہ رونے لگے اور بعض کی چیخیں نکل گئیں۔
جناب زینب نے جب یہ چیخیں سنی تو بڑے پرجلال لہجے میں کوفہ والوں کو مخاطب کر کے خطاب کر کے کہنے لگیں، رونے والوں چپ رہو اور میری بات سنو۔ شیخ مفید فرماتے ہیں آپ کا کلام سننے کے لیے اس قدر سکوت چھا گیا کہ گویا سانسوں کی آمد و رفت ٹھہر گئی اور صدائے شتراں بند ہو گئی۔ جناب ثانیہ زہرا نے بآواز بلند فرمایا، آج تم روتے ہو، خدا کرے ہمیشہ روتے رہو، تمہارے آنسو کبھی نہ تھمیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیا کیا، تم نے رسول کی اولاد کو ذبح کر ڈالا اور اب ان کی بیٹیوں کو سر بازار ننگے سر تشہیر کر رہے ہو۔ دیکھو اس چند روزہ مہلت پر گھمنڈ نہ کرو، اللہ تعالیٰ جلد بازی نہیں کرتا، وہ دیر گیر مگر سخت گیر ہے۔ خزیمہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم میں نے ایسا مؤثر خطبہ دینے والی اور فصیح و بلیغ دوسری عورت نہیں دیکھی، گویا آپ زبان علی ابن ابی طالب سے کلام کر رہی تھیں۔ سننے والوں نے آپ کے الفاظ سنے اور شرم و ندامت سے گردنیں جھکا لیں۔ کتاب زبور آل محمد صفحہ نمبر 114-115۔ اسی موضوع پر علامہ حسن رضا غدیری لکھتے ہیں، اہل بیت کی بے سہارا بیویوں اور یتیم بچوں کا قافلہ قیدی ہو کر اپنے سفر کی کٹھن اور خوفناک منزلیں طے کرتا ہوا کوفہ پہنچ گیا۔ یزید اور ابن زیاد کے جلاد مظلوموں کے اس قافلے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ بغیر پالان کے اونٹوں پر سوار کر کے رسول زادیوں اور معصوم بچوں کو شہر میں لایا گیا۔ قیدیوں کے آگے آگے مظلوم شہداء کے سر نیزوں پر سوار تھے، جن میں 70 سر انصار حسین کے، 20 سر خاندان رسول کے تھے، اور سب سے آگے مظلوم کربلا جوانان جنت کے سردار حسین بن علی کا سر مبارک تھا۔ جب سیدہ زینب کی نظر اپنے مظلوم بھائی کی سر اقدس پر پڑی اور دیکھا کہ نواسہ رسول نوکے نیزہ پر تلاوت قرآن کر رہے تو رسول زادی نے اشقیہ کی طرف متوجہ ہو کر روتے ہوئے فرمایا، تم اس وقت کیا جواب دو گے جب رسول خدا تم سے پوچھیں گے کہ تم نے آخری نبی کی امت ہوتے ہوئے میری اطرت و اہل بیت کے ساتھ میرے بعد کیا سلوک کیا، کسی کو قیدی بنایا اور کسی کو خون میں نہلایا؟ اگر میں تمہیں اپنے قریبوں کے ساتھ نہایت برا سلوک کرنے کی تاکید بھی کرتا تب بھی تم اس سے زیادہ برا سلوک نہ کر سکتے تھے۔ کیا میری نصیحتوں کا یہی اثر ہے؟ میں اس روز سے خائف ہوں جب دوسری امتوں کی مانند تم بھی سخت عذاب الہی سے دوچار ہو جاؤ۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ جب قیدی شہر کے اندر داخل ہو تو کوئی شخص اسلحہ لے کر باہر نہ نکلے۔ چنانچہ اس ملعون نے شاہراہوں، بازاروں، بڑے بڑے چوراہوں اور گلی کوچوں میں 10,000 گھوڑے سوار متعین کر دیے تاکہ اولاد رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ کر لوگوں کے ضمیر جاگ نہ جائیں اور ان کی غیرت انہیں جوش دلا کر ہمارے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ نہ کر دے۔ جب آل رسول کے اسیروں کا قافلہ مظلوم شہیدوں کے سروں کے ساتھ شہر کے اندر داخل ہوا تو گلی کوچے اور سڑکیں لوگوں کے ہجوم سے پر ہو گئیں اور کوفے کی عورتیں مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر قیدیوں کو دیکھ رہی تھیں۔ حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ باغی کا کنبہ قید ہو کر آ رہا ہے، لہٰذا سب لوگ تماشا دیکھنے آئے۔ کسی کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ نواسہ رسول حسین بن علی کو شہید کر دیا گیا ہے اور یہ سب عورتیں اور بچے رسول خدا کی اولاد ہیں۔ عربوں کی رسم کے مطابق کوفے کے شہری قیدیوں کے لیے روٹیاں اور کھجوریں صدقہ کے طور پر لے آئے۔ ثانیہ زہرا نے کوفے والوں کے ہاتھوں میں کھجوریں اور روٹیاں دیکھی تو سمجھ گئیں یہ لوگ اپنی رسم کو پورا کرنے کے لیے قیدیوں کے لیے یہ سب چیزیں صدقہ کے طور پر لائے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسی حاشیے میں بھی ہم اب کتاب کے پارٹ نمبر 29 کا اختتام کرتے ہیں اور باقی واقعات اسی کے بعد پارٹ نمبر 30 میں بیان ہوں گے۔